اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، میں ہوں ذاکر اہل بیت ندیم زیدی، اور آج آپ کی خدمت میں دعائے صبا کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ یہ دعا انتہائی مفید ہے، خاص کر اگر صبح کے وقت اس کو سورہ جمعہ اور سورہ فجر کے بعد پڑھا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، اے وہ ہستی جس نے اپنے روشن کلام سے صبح کی زبان کو گویا کیا اور رات کے تاریک حصے کو گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گم کر دیا، اور گردش کرنے والے آسمان کو برجوں کے اندازے کے مطابق استحکام عطا کیا، اور اپنے نور فروزاں سے سورج کی کرنوں کو منور کیا۔ وہ اللہ جس نے اپنی ذات کی طرف خود اپنی ذات سے رہنمائی کی، وہ مخلوقات کی مشابہت سے منزہ اور پاک ہے، اور کیفیات کی مطابقت سے بلند و بالا ہے۔ اے وہ جو دلوں میں آنے والے خیالات سے بھی زیادہ قریب ہے، اور آنکھ کی حد نگاہ سے بھی زیادہ دور ہے، اور واقع ہونے سے پہلے ہی اسے ہر چیز کا علم ہو جاتا ہے۔ اے وہ ذات جس نے مجھے امن و امان کی خوابگاہ میں سلایا، اور بخشش اور احسان کی فضا میں مجھے بیدار کیا، اور اپنی قدرت اور طاقت سے برائی کے بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو مجھ سے دور رکھا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے اللہ، تو رحمت نازل کر اس ہادی پر جس نے کفر و شرک کی تاریک شب میں تیری طرف رہنمائی کی، اور اپنے قدیمی شرف کے بندھن سے تیری راہوں کو مستحکم کیا، جس کا نسب خالص اور حسب اصیل انسانیت کی بلند و بالا چوٹیوں پر چمک رہا ہے، اور جو زمانہ قدیم سے ہی اس کی چکنی ڈھلان پر ثابت قدم رہا۔ اور درود ہو ان کی منتخب آل پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جو برگزیدہ اور نیکوکار ہے۔ یا اللہ، تو ہمارے لیے صبح کے دروازے کو رحمت کے اور کامیابی کی کنجی سے کھول دے، اور اے اللہ، ہدایت اور اصلاح کی بہترین پوشاک میرے زیب تن کر دے۔ یا اللہ، اپنی عظمت کے وسیلے سے میری دل کی زمین میں خشوع کے چشمے جاری کر دے۔ اے اللہ، اپنی ہیبت کے سبب میرے گوشہ چشم سے اشکوں کا سیلاب جاری کر، اور میری حماقت کی جلد بازی اور رائے کی کمزوری پر قناعت کی لگام ڈال دے۔ اے میرے اللہ، اگر حسن توفیق سے تیری رحمت کا آغاز نہ ہوا تو پھر کون ہے جو مجھے تیری بارگاہ تک پہنچنے والی واضح شاہراہ پر لے جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اگر تیرا حلم و وقار مجھے آرزوؤں اور تمناؤں کے سپرد کر دے گا تو پھر حرص و ہوس کی ٹھوکروں سے جو لغزشیں ہوں گی ان سے مجھے کون بچائے گا؟ اور اگر نفس امارہ اور شیطان سے نبرد آزمائی کے وقت تیری نصرت میرے شامل حال نہ ہوگی تو ایسے عالم میں تیرا بے یار و مددگار چھوڑ دینا مجھے رنج و محرومی کے سپرد کر دے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے معبود، تو دیکھ رہا ہے کہ امیدوں کے سہارے میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، اور تیرے دامن سے اس وقت متسمک ہوا ہوں جب میرے گناہوں نے تجھ تک رسائی سے روک دیا تھا۔ میرے نفس نے خواہشات کی تکمیل کے لیے کتنی بری سواری منتخب کی ہے۔ وائے ہو اس نفس پر جس نے بدگمانیوں اور بیجا آرزوؤں کو سجایا اور سنوارا، اور نابود ہو جائے ایسا نفس جو آقا اور مولا کے فرمان کے مقابلے میں نافرمانی کی جرت کرتا ہے۔ اے میرے معبود، میں نے دست امید تیری رحمت کے دروازے
پر کھٹکھٹایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور اپنی خواہشات کی کثرت سے فرار کر کے تیری بارگاہ میں پناہ لینے آیا ہوں، اور میں نے محبت کا حلقہ تیرے گرد مضبوط کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خدایا میں نے جن جن گناہوں، غلطیوں اور خطاؤں کا ارتکاب کیا ہے ان سے درگزر فرما، اور مجھے ذبح حالی سے بچا لے، کیونکہ تو ہی میرا مولا، سردار، معتمد اور امید ہے، اور دنیا و آخرت میں تو ہی میری منتہائے طلب ہے۔ میرے معبود، تو ایسے مسکین کو کیسے اپنی بارگاہ سے نکال دے گا جو گناہوں سے بھاگ کر تیری طرف آیا ہے اور تیری پناہ کا خواہاں ہے؟ اور ایسے طالب کو تو کیسے ہدایت نہیں دے گا یا نا امید کرے گا جو تیرے حضور بڑی جافشانی سے آیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور تو ایسے پیاسے کو کیسے لوٹا دے گا جو تیرے چشمے سے سیراب ہونا چاہتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اس لیے کہ قحط اور خشک سالی کے موقع پر تیرے فیض کا چشمہ لبریز ہے، اور مدشدہ اور تفیری ہر ایک کے لیے تیرے کرم کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور تو ہر سوال کی منزل مقصود اور ہر تمنا کی منتہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے معبود، میں نے اپنے نفس کی باغ ڈور تیری مشیت کے قبضے میں دے دی ہے، اور تیری بخشش اور رحمت کے سہارے میں نے اپنے گناہوں کا بوجھ اتار پھینکا ہے، اور میری یہ گمراہ کن خواہشات ہیں جنہیں میں نے تیرے لطف و کرم کے سپرد کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے اللہ، میری اس صبح کو ایسا بنا دے کہ وہ مجھ تک ہدایت کا نور اور دین و دنیا کی سلامتی کا پیغام لے کے آئیں، اور میری شام کو ایسی ڈھال بنا دے جو دشمنوں کے وار کو بھی روک دیں اور خواہشات کی یلغار سے بھی مجھے محفوظ رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یقیناً جو چاہے اسے کر گزرنے پر قادر ہے، جسے چاہتا ہے اقتدار عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے حکومت سے بے دخل کر دیتا ہے، جسے چاہے عزت بخش دے، جسے چاہے ذلت و خواری میں مبتلا کر دے۔ تمام تر خیر تیرے ہاتھ میں ہے، بلا شبہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں سمو دیتا ہے۔ تو مردہ سے زندہ کو برآمد کرتا ہے، اور زندہ سے مردہ کو حویدہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک و منزہ ہے۔ اے اللہ، میں تیری تعریف سے ربط لسان ہوں۔ ایسا کون ہے جو تیری قدرت و منزلت کو پہچانے اور تجھ سے خوف زدہ نہ ہو؟ ایسا کون ہے جو تیری معرفت رکھے اور تجھ سے ہراساں نہ ہو؟ تو نے اپنے قدرت سے مختلف گروہوں میں ایکا کر دیا، اور اپنی مہربانی سے سپیدہ سحر کو روشن کیا، اور اپنے کرم سے تاریکی شب کو منور اور فروزہ کر دیا، اور سنگ و خار سے میٹھے اور نمکین پانی کے چشمے جاری کیے، اور ابر بارہ سے موسلادھار بارشیں نازل فرمائیں، اور مخلوقات کے لیے سورج اور چاند کو روشن چراغ بنا دیے۔ اس تخلیق کے لیے نہ تو نے کوئی مشق کی، اور نہ ہی تجھ پر تھکن کے کوئی آثار نمودار ہوئے۔ اے وہ ذات جو عزت و بقا میں یگانہ روزگار ہے، اور جس نے موت اور فنا کے قانون کو اپنے بندوں کے لیے موتی و منقاد کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاکیزہ آل پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور میری فریاد کو سن لے اور میری دعا کو قبول کر لے۔ اے میرے رب، تو میری آرزو اور امید کو اپنے فضل سے پورا فرما۔ اے بہترین ہستی جسے مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے پکارا جاتا ہے، ہر رنج و راحت اور دکھ و سکھ میں تو ہی مرکز آرزو ہے۔ میں اپنی حاجات تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ تو اپنے عالی مرتبت بخشش سے مجھے ناکام نہ لوٹا۔ یا کریمو یا کریمو یا کریم، یا کریمو یا کریمو یا کریم، برحمتک ارحم الراحمین۔
وصلی اللہ علیہ خیر خلقہم محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔ اس کے بعد سجدے میں جا کے الہی قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقل مغلوب و ہوائے غالب و طاعت و قلیلہ و معصیت و کثیرہ و لسانی مقرر و بالذنوب کیف فحالتی، یا ستار العیوب یا عالم الغیوب یا کاشف الکروب یا اغفر الذنوب یا کلہا برحمت محمد وآل محمد، یا غفارو یا غفارو یا غفارو برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یعنی اے میرے معبود، میرے دل پر پردہ پڑا ہوا ہے اور میرا نفس عیبدار ہے، میری عقل شکست خوردہ ہو گئی ہے، میری خواہشات غالب آ گئی ہیں، میری اطاعت کم ہے، میرے گناہ زیادہ ہیں، میری زبان گناہوں کا اعتراف کر رہی ہے۔ تو جس طرح بھی ممکن ہو، اے عیبوں کو چھپانے والے، اے عیب کے جاننے والے، اے مصیبتوں کو دور کرنے والے، تو میرے تمام گناہوں کی مغفرت فرما۔ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کی حرمت کا، اے مغفرت کرنے والے، اے مغفرت کرنے والے، اے مغفرت کرنے والے، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، تجھے واسطہ ہے اپنی رحمت کا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔